محترم سامعین، حاضرین، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیش کر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، واحد قلب سینہ، معطر حسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسول پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پورا مجمع آباد بلند درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزارش کروں گا کہ اپنے تمام تر ضروریات سے فراغت حاصل کر کے بزم نور میں تشریف لائیں۔ آپ کی آمد آپ کا انتظار ہے۔ حضرات محترم، آئیے کچھ عرض و معروض سے بیشتر حصول برکت کے لیے منقبت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی بھی کوشش کریں۔ سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، 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 میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، کہ سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے، سب کا کوئی نہ کوئی دنیا
खाली कासा भर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा। और झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सती मंगता, बड़ा का मंगता, फिर आग मारा किया कमलेता, अहमद रजा कमलेता, है मारा मारा सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदा रा। और मौला अली का सदका, वली का सदका, मौला अली का सदका, हिंदल वली का सदका, गंजे शकर का सदका, मेरे अली का सदका। ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को, मैंने जब जहाँ पुकारा, सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदा। और ये तेरा करम है मुझे पर, ये बुला लिया है दर पर, ये तेरा करम है मुझे पर, ये बुला लिया है दर पर। कहाँ रूसिया फरीदी, कहाँ आस्था तुम्हारा, और ये तेरा करम है या गौल, जो बना लिया है अपना, ये तेरा करम है मुर्शिद, ये तेरा करम है या गौल, जो बना लिया है अपना। कहाँ मुझे साये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, कहाँ मुझे साये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म, नज़रे करम खुदा रा। और मीरा बने है दूल्हा, महफिल सजी हुई है, मीरा बने है दूल्हा, महफिल
سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، اور دامن پسار در پہ لاکھوں کھڑے ہوئے ہیں، دامن پسار در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں، دامن پسار در پہ لاکھوں ولی کھڑے ہیں، ہوتا ہے تیرے در سے کونین کا گزارا، ہوتا ہے تیرے در سے کونین کا گزارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الوجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ماہ ربیع النور کے مجلس کی یہ تیسری شب ہے، اور آج ہم اور آپ ذکر اولیاء، ذکر تاجدار اولیاء، ذکر شہنشاہ اولیاء کرنے کے لیے اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے، جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، دنیا میں لوگ آتے ہیں، آئے ہیں، آئیں گے، اور ہر ایک کو جانا ہے، مگر دنیا میں آنے کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دنیا انہیں فراموش کر دیتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اور ایسا کچھ کر کے جاتے ہیں کہ دنیا صبح قیامت تک انہیں یاد کرتی ہے۔ اور خاص کر جو بندہ دین کے لیے، دین کی حمایت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دین کی آب بیاری کے لیے، اسلام کی تقویت، اسلام کو تقویت پہنچانے کے لیے، اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو ایسا زندہ جاوید کر دیتا ہے کہ پھر ان کا عالم یہ کہ جب وہ دنیا میں رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو بیٹا ہے اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور حضور خود فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث ہے کہ
اللہ والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے کپڑوں کو تم دیکھو گے تو پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بال گردآلود ہیں، بال اٹا پٹا ہے، چہرے گردآلود ہیں، مگر ایسے لوگ اللہ کے ایسے خاص ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پھیلانے کو رد نہیں فرماتا بلکہ ان کے دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں، کچھ کرتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، دین کی حمایت کے لیے کچھ کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس قدر زندہ جاوید کر دیتا ہے کہ ابھی دنیا میں ہے تو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے لوگوں کے سمجھ میں کم آتا ہے، لیکن جیسے ہی دنیا سے روپوش ہو جاتے ہیں اب حال یہ کہ پوری دنیا سمیٹ کر ان کے بارگاہ میں آ جاتی ہے۔ پوری دنیا جو ہے چوک در چوک لوگ، دور و دراز سے لوگ ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، شرف یابی کے لیے، ان کی بارگاہ سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے اور لوگ جو ہے چوک در چوک چلے آتے ہیں۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، جو بے نشان ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو گما دیتے ہیں، جو رب کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ رب کے لیے وقف کر دیتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اپنا تن من دھن سب کچھ جو اللہ اس کے رسول کے لیے قربان کر دیتے ہیں، بے نشان ہو جاتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے یہ کیا ہے، اس کی وقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ کائے کا آدمی ہے، یہ تو لوگوں کے ساتھ نہیں رہتا، یہ تو بیابانوں میں رہتا ہے، یہ تو پہاڑوں میں رہتا ہے، یہ تو غاروں میں رہتا ہے۔ اس کا حال تو یہ ہے کہ کسی امیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کہ کسی کے ساتھ چلنا پھرنا ہے، یہ کائے کا آدمی ہے۔ لوگ اسے بے نشان سمجھتے ہیں، لیکن وہی بے نشان جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے نام کو اتنا بلند و بالا کر دیتا ہے، اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ لوگ کبھی ان کی بارگاہ میں ہندوستان سے آ رہے ہیں، کبھی پاکستان سے آ رہے ہیں، کوئی عربستان سے آ رہا ہے، کوئی نخلستان سے آ رہا ہے، کوئی افغانستان سے آ رہا ہے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، کوئی لندن سے آ رہا ہے، کوئی ایشیا سے آ رہا ہے، کوئی افریقہ سے آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کی بارگاہ کو دیکھے اور اس دور میں تاج شریعہ کی زندگی کو دیکھے، لوگ سمجھتے تھے کہ تاج شریعہ حضرت علامہ اختر رضا ایک عالم کا نام ہے، ایک مولوی کا نام ہے، ایک جو ہے تصنیف کار، ایک مصنف کا نام ہے، لیکن جو تاج شریعہ دنیا سے جائے لوگوں کے نظروں سے اوجھل ہو گئے، روپوش ہو گئے، تو پوری دنیا کہتی ہے جب تک تاج شریعہ تھے تمام طرف یہ بدعقیدت کے دروازے کھلے ہیں، یہ جو اپنے آپس میں نا اتفاقی طرف کے دروازے کھلے ہیں، یہ سب کے سب بند تھے۔ تاج الشریعہ کیا گئے سارے دروازے کھلتے نظر آئے۔ اللہ جب تک تاج الشریعہ حیات تھے لوگ انہیں مفتی سمجھتے تھے، لوگ انہیں عالم سمجھتے تھے، لوگ انہیں مولوی سمجھتے تھے، لوگ انہیں قلمکار سمجھتے تھے، لوگ انہیں مصنف سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی انتقال کرتے ہیں جنازہ لوگ دیکھتے ہیں تو جنازہ دیکھ کر کے حیران ہو جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں یہ جنازہ کسی عام مولوی کا نہیں ہے، یہ جنازہ کسی مفتی کا صرف نہیں ہے، بلکہ یہ جنازہ اس عظیم ذات کا ہے جنہیں دنیا ولی زما کہتی ہے، جنہیں دنیا ولی کہتی ہے، ان ذات کا جن کا جنازہ ہے۔ اللہ اعلیٰ سرکار پکار اٹھتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اگر اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے لیے فنا کر دو گے، مٹا دو گے، تو کسی نے کہا نا کہ جب دانا زمین کے اندر جاتا ہے تب جا کر کے اس سے شاخیں نکلتی ہے، پھول پتے
یہ ساری ہریالیاں، یہ ساری چیزیں پہلے دانا کو زمین میں بونا پڑتا ہے، تو پہلے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے، فنا کرنا پڑتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، اللہ اسے زندگی جاوید کر دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کے تصرفات اور کمالات، اس کے اوپر آج تھوڑی دیر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ابھی تو آج تیسری شب ہے، ابھی تو آج شب اور باقی ہے، انشاءاللہ سرکار غوث پاک کی آمد کا تذکرہ بھی ہوگا، آپ کے بچپنے کا تذکرہ بھی ہوگا، آپ کی جوانی کا تذکرہ بھی ہوگا، اور آپ کے علم کا تذکرہ بھی ہوگا، آپ کی عبادات و ریاضات کا تذکرہ بھی ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگو تو ملتا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان تمام مراحل سے گزریں گے انشاءاللہ۔ ابھی شروعاتی پہلو ہے، کچھ چیزیں آپ اس کے تعلق سمجھ کر لیں، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ دنیا میں آ گئے ہیں جن کو آنا نہیں تھا، مگر وہ آ گئے، اگر آتے بھی نہیں تو ہم پہچانتے کیسے؟ وہ آ گئے تو ہم کو معلوم بھی چل گیا کہ بھائی یہ کیسا آدمی ہے، اس کا نیچر کیا ہے، اس کا فیوچر کیا ہے، دکھتا کیسا ہے، بولتا کیسا ہے، اس کا دل کیسا ہے، یہ ان کا رہن سہن کیسا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ رات ہے تو دن کا پتہ چلتا ہے نا، رات ہے تو دن کا پتہ چلتا ہے، دن کے اجالے کا احساس ہوتا ہے نا، اندھیرا ہے تو روشنی کا احساس ہوتا ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں ان سے پوچھو کہ بابا دیکھنے کے فائدے کیا ہے نا۔ ہر چیز کے اپوزٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، تو اچھے والوں کے اپوزٹ میں برے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے، تبھی تو حق کی پہچان ہوگی۔ کفر کے اپوزٹ میں ایمان ہے، ایمان کے اپوزٹ میں کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ آپ سے نہیں ہے تو کب سے چلا آ رہا ہے۔ آدم کے زمانے میں بھی کوئی تھا، شیش کے زمانے میں بھی، نوح کے زمانے میں بھی، ابراہیم کے زمانے میں بھی، اسماعیل کے زمانے میں بھی، اسحاق کے زمانے میں بھی، موسیٰ کے زمانے میں بھی، عیسیٰ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں بھی، صدیق کے زمانے میں بھی، عمر کے زمانے میں بھی، عثمان کے زمانے میں بھی، علی کے زمانے میں بھی، اور امام اعظم کے زمانے میں بھی، غوث اعظم کے زمانے میں بھی، خواجہ غریب نواز کے زمانے میں بھی، اسلام کے زمانے میں بھی، اعلیٰ فاضل بریلوی کے زمانے میں بھی، مجدد الف ثانی کے زمانے میں بھی، اور آج تک ہمارے آپ کے اپوزٹ میں کوئی نہ کوئی ضرور ہے کہ نہیں ہے؟ مگر قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ وہ جو باطل ہے نا اسے مٹنا ہی ہے، اسے بجھنا ہی ہے، وہ بجھ کر رہے گا، لیکن ان کی وجہ سے ہماری حقانیت کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، اور اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے کا عقیدہ کیا ہوگا۔ اب تصرفات کے تعلق سے کچھ باتیں، لیکن سب سے پہلے یہ کہ بھئی قرآن مجید میں جو ہم مطالعہ کریں گے تو اولیاء اللہ کا پتہ چلتا ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ملتا ہے، اور اولیاء اللہ تصرفات بھی فرماتے ہیں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہے نا۔ آپ نے 12 اس پہ تقریر سنی ہے، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے، پتہ یہ چلا کہ شہید زندہ ہے نا، پتہ یہ چلا کہ شہید زندہ ہے۔ یہ آیت جو ہے شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی ہے، شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور اسی کی طرح ایک آیت اور ہے 4 پارہ میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں مردہ سوچو بھی مت، گمان بھی مت کرو، یعنی پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، انہیں مردہ سوچنے پر بھی پابندی ہے۔ اس کا معنی یہ ہو نا، انہیں مردہ سوچنے پر بھی
پابندی ہے۔ جو پہلی آیت ہے اس کا مفہوم، اس کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کی جائے انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ آیت بھی شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کا جو حکم ہے وہ خاص ہے شہداء احد کے لیے۔ اور جو دوسری آیت ہے چوتھا پارہ میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ آیت بھی شہداء احد کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ عام ہے۔ پتہ یہ چلا جو اللہ کی راہ میں تلوار سے، تیر سے، بھالے سے، نیزے سے کٹ جائیں، مارے جائیں، وہ زندہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ زندہ ہیں۔ اچھا وہ مارے کہاں جاتے ہیں؟ مارے کہاں جاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جہاد میں جانے کے بعد۔ کہاں جانے کے بعد؟ جہاد میں جاتے ہیں نا، لڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ کن سے؟ کفار سے، ہے نا۔ اب یہ بھی ایک بہت بڑا شوشہ ہے، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ آج لوگ جہاد کے نام سے بھی لوگوں کو ورگلاتے ہیں کیا جہاد ہے۔ حالانکہ جہاد جو ہے نا، جب آپ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ اسلام میں، شریعت میں جہاد کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ پر حملہ کر رہا ہے، کوئی دشمن، اس دشمن کی ڈیفینس کے لیے، اس سے بچنے کے لیے میدان میں تلوار لے کر کے نکلنے کا نام جہاد ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کسی کو مارنے کا نام، کسی کو بیجا قتل کرنے کا نام، کسی پر حملہ کرنے کا نام جہاد۔ اس کو جہاد نہیں کہا گیا۔ جہاد کسے کہا گیا ہے کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ کر رہا ہے، اس دشمن کے مد مقابل کھڑے ہو جانا اور اپنے قوم کو، اپنے ملک کو بچانا، اس چیز کا نام جہاد ہے نا۔ اور یہ تو ہر قوم میں ہے، ہر قوم میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آپ کو اگر کوئی مارنے کے لیے آئے تو آپ کیا کیجئے گا؟ آپ یہی کہیے گا کہ ٹھیک ہے لاؤ تلوار نکالو قتل کر دو مجھے، یہی کہیں گے آپ؟ بلکہ آپ اپنے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے، ہاں، اپنی فیملی کو بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ یہی تو اسلام میں ہے۔ اگر کوئی دشمن تم پر حملہ کر رہا ہے تو اس کے وار سے بچنے کے لیے میدان میں آنا، ان سے جنگ کرنا، اسی کا نام جہاد ہے، اسی کا نام۔ آپ بولیں حضرت گفتگو غوث اعظم پہ ہونی تھی، آپ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ میں بس سب کو سمیٹ کر کے وہی لا رہا ہوں، اور میں چاہتا کہ آپ وہاں پہنچ جائیں تو ہمارے ذہن میں جو بہت سارے سوالات ہیں وہ سارے سوالوں کے جوابات ہمیں مل جائیں، ہے نا۔ اس لیے آرام آرام سے سنجیدگی کے ساتھ آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ پتہ یہ چلا جو جہاد میں جائے، ہے نا، جہاد میں جائے اور تیرو تلوار سے گردن کٹ جائے یا انتقال کر جائے، موت ہو جائے، اب قرآن کہتا ہے کہ وہ شہید ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ شہید ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، اور وہ ایسا زندہ ہے کہ قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا انہیں اللہ رزق دے رہا ہے، اللہ انہیں کھلا رہا ہے، انہیں پلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ کی راہ میں جائے، جہاد کرے، سر کٹ جائے تو سر کٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے زندہ جاوید بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک حدیث جو ہے نگاہوں کے سامنے سے گزر رہی ہے، جنگ حنین کے موقع پر، توجہ ادھر دیجیے آپ لوگ، بچی کو چھوڑ دیے، توجہ ادھر دیجیے آپ لوگ۔ جنگ حنین کے موقع پر صحابہ اکرام جنگ سے لوٹے اور مدینہ منورہ کے اندر انٹری ہونے والی ہے، اپنے شہر کے اندر اب انٹری ہونے والی ہے۔ ایسے وقت میں حضور اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو سنو، رجعنا جہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اے میرے صحابیوں ہم لوگ چھوٹے جہاد سے لوٹے اور بڑھ رہے ہیں بڑے جہاد کی طرف۔ اللہ اکبر۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میدان میں جانا، تلوار نکالنا، دشمن سامنے ہے، تلوار بازی کرنا، دشمن کبھی سر کو اڑا سکتا ہے، ہاتھ کاٹ سکتا ہے، جسم
जिस्म के 2 टुकड़े कर सकता है, ऐसे जिहाद को हुजूर छोटा जिहाद कह रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, रजाना जिहादिल असगरे इलल जिहादिल अकबर, हम छोटे जिहाद से लौटे और चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं बड़े जिहाद की तरफ। तो ये कैसी बात है कि तलवार से लड़ना, जो है जंग करना, दुश्मनों के मद्दे मुकाबिल आना, ये छोटा जिहाद है, तो बड़ा जिहाद क्या है? अल्लाह, सहाबा करम हैरान हो गए। सहाबा करम को लगा कि अभी हम जंग करके आए हैं और इससे बड़ी कोई लश्कर है जो मदीने पर हमला करने वाला है, तो अब उनसे हमको मुकाबला करना होगा, उनसे हमें लड़ना होगा। अभी तलवार मैदान में गया है, अभी तीर जो है तरकश में जो है अपने गया हुआ है। अभी आलम यह है कि जिहाद से लौटे हैं, थके हैं, थका मांदा जिस्म है, बदन जिस्म जो है चूर चूर है जो है जंग की वजह से। अब हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबियों, छोटे जिहाद से लौटे हैं, बड़े जिहाद की तरफ बढ़ रहे हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई दुश्मन हम पर हमला करने वाला है? क्या कहीं से कोई दुश्मन जो है मदीने पर हमला करने वाला है? आपकी जिहाद की बात करते हैं तो हुजूर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, ये मैदाने जंग में जाना, तलवार चलाना, दुश्मन के सामने आना और जो है जिहाद करना, ये छोटा सा जिहाद है। और जब इंसान अपने नफ्स से लड़ता है, अपने नफ्स से अम्मारा से लड़ता है, तो हुजूर फरमाते हैं, अपने नफ्स से लड़ना ये बड़ा जिहाद है। बात समझ में आ रही है आप लोग? बात समझ में आ रही है? क्या समझे आप लोग कि जंग में, मैदाने जंग में जाना, मैदाने कारजार में जाना, दुश्मन से लड़ना, ये छोटा जिहाद है, और अपने नफ्स से लड़ना ये बड़ा जिहाद है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जब कोई मैदाने जंग में जाता है, लड़ता है, जिहाद करता है, अल्लाह ताला उसे शहीद का मकाम अता फरमाता है। तो जो छोटे जंग में जाए और तलवार से लड़े और जिसमें के 2 टुकड़े हो जाए, उसे शहीद कहा गया है। और जो अपने नफ्स से लड़े, बड़ा जिहाद करे, उसे वली कहा गया है। सुभान अल्लाह। उसे क्या कहते हैं? वली कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जरा आराम कर दूं, स्पीड जरा कम कर दूं? हाँ, बात समझ में आ रही कि स्पीड कम कर दूं? और ध्यान दीजिए और तवज्जो दीजिए। मैदाने जंग में जाना, मैदाने कारजार में जाना, दुश्मन से लड़ना, तलवार तीर से लड़ना, जिस्म के 2 टुकड़े हो गया, आदमी दुनिया से चला गया। कुरान कहता है ये जिंदा है, इन्हें मुर्दा न कहो। कुरान कहता है ये जिंदा है, इन्हें मुर्दा न कहो। और ये जिहादे असगर है, छोटा जिहाद है। और एक अल्लाह वाला अपने नफ्स से लड़ता है, नफ्स अम्मारा से लड़ता है, अपने नफ्स से लड़ाई करता है। हुजूर फरमाते हैं ये बड़ा जिहाद है। अब ऐसे आदमी को अल्लाह का वली कहा गया है। सुभान अल्लाह। तो मैदाने जंग में लड़े और रूह कब्ज़े उनसरी से परवाज कर जाए, वो शहीद है। और जो अपने नफ्स से लड़े, वो अल्लाह का वली है। अल्लाह अकबर। जब छोटे जिहाद में लड़ने वाला वो जिंदा है, तो मेरा ईमान ये कहता है, जो बड़े जिहाद करे, वो अपने नफ्स से लड़े, अल्लाह अपने फर्ज से उसे भी शहीद का मकाम अता फरमा देता है। तो पता ये चला, बड़ा जिहाद करना, नफ्स से लड़ना, ये वलियों का काम है। सुभान अल्लाह। ये किन का काम है? ये अल्लाह वालों का काम है। और मैं अल्लाह वालों की महफिल है, गौसे पाक की महफिल है, और गौसे पाक का जिक्र तो आएगा इंशाअल्लाह। गौसे पाक के तो क्या कहने। सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहे, और मशरिक से मेरा मुरीद मुझे पुकारे तो मैं मगरिब से सुनता भी हूं, और वहीं से मेरे मुरीद की मदद फरमाता हूं। सुभान अल्लाह। वहीं से मेरे मुरीद की मदद भी करता हूँ। सवाल पैदा होता है, लोग कहते हैं मौलवी साहब कैसी बातें कर रहे हो, एक आदमी मगरिब में रहे और दूसरा मशरिक में रहे, वहीं से सुने, ये कैसे है? ये हो नहीं सकता। हमारा अकीदा तो ये है, जैसे आदमी मरा, मरकर मिट्टी में मिल गया, अब उसका तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। मैंने कहा अच्छा सुनो, आओ तुम्हें सुनाता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, कह देना सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस
حدیث پاک اور بخاری شریف کی حدیث پاک بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ آج لوگ بخاری کا حوالہ دیتے ہیں، بخاری میں ہے کیا، بخاری میں ہے کیا؟ میں نے کہا تجھے بخاری سے سناتا ہوں بخاری میں کیا کیا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو صاحب بخاری ہے وہ وہابی نہیں ہے، وہ صحابی سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اولیاء سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو جو اولیاء سے پیار کرنے والے ہو ان کے سینوں میں بدعقیدوں کا داغ، بدعقیدی کا داغ نہیں لگ سکتا۔ وہ صحابہ سے، رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ آؤ تو میں بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم سناتا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں رمضان شریف میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی گئی ہے، جانتے ہو جنگ کا نام کیا ہے؟ اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلی عظیم جنگ ہوئی، اس جنگ کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیں، جنگ بدر ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیں، کیا ہے؟ جنگ بدر ہے۔ اللہ اکبر، جنگ بدر ہے، جنگ بدر، سبحان اللہ۔ اس جنگ بدر میں ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف کفر ہے، کفر اور اسلام کے درمیان ٹکراؤ ہے، لڑائی ہے۔ ایک طرف 313 مجاہدین ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، تلواریں بھی بہت کم ہیں، گھوڑے بھی نہیں ہیں، اونٹ بھی نہیں ہیں، سواری کے سامان بھی نہیں ہے۔ ایک طرف 313 ہیں، مگر سینہ عشق مصطفیٰ سے موجزن ہے، سیرہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی ہے، 313 بھوکے پیاسے ہیں، اور ایک طرف 1000 کا لشکر ہے۔ اب عالم یہ ہے ان کے پاس کھانے پینے کے سامانوں کی فراوانی ہے، یہاں تک کہ جو ہے عورتوں کو، ناچنے والیوں کو بلایا گیا، رقص و سرور کی محفل کی گئی تاکہ رقص و سرور کی محفل کو دیکھ کر کے مجاہدین کے اندر اور جوش پیدا ہو جائے اور مسلمانوں سے خوب جی بھر کر لڑے۔ مگر وہ اللہ والے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ 313 جو ہے ان کا بھروسہ ان تلواروں پر نہیں تھا، تیروں پر نہیں تھا، برشیوں بھالوں پر نہیں تھا، ان کا بھروسہ تھا تو رب کی ذات پر تھا، ان کو بھروسہ تھا تو آمنہ کے لال پر بھروسہ تھا۔ 313 مجاہدین ہیں، ادھر 1000 کا لشکر ہے، گھماسان کی لڑائی ہوتی ہے، اور جب لڑائی ہوتی ہے تو 313 نے 1000 کے دانت کھٹے کر دیے۔ تاریخ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ 70 کافر مارے گئے ہیں، اور چھوٹے موٹے چھوٹے چھوٹے نہیں مارے گئے بابا، بڑے بڑے مارے گئے ہیں، جس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا۔ ایسے ایسے بڑے بڑے 71 قسم کے لوگ جو دین کے دشمن تھے، جنہوں نے دین کو ختم کرنے کے لیے، حضور کے مشن کو بجھانے کے، ختم کرنے کے لیے جنہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا تھا۔ ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں، کتنے مرتے ہیں؟ 70 لوگ مرتے ہیں، کفر پر اڑے ہوئے تھے، 70 لوگ مارے گئے، اور جب مر گئے تو حضور نے فرمایا ایسا کرو، اب جنگ ختم ہوئی، حضور نے ایسا کرو ان سب کو اس کنویں میں ڈال دو، اس کنویں میں۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے میں عمرہ شریف کو گیا، عمرہ کو گیا تو میں خود بدر کے مقام پر گیا اور اس کنویں کو دیکھا کہ جس کنویں میں ان کفاروں کے لاشوں کو ڈالی گئی ہے وہ کنواں آج بھی صحیح سلامت ہے، وہ میدان آج بھی وہاں پر ہے، اور جس جگہ پر حضور نے اپنی جھوپڑی لگائی تھی، عریش لگائی تھی، اس جھوپڑی میں آج ایک عظیم شان مسجد بنا دی گئی ہے۔ الحمدللہ اس مسجد میں نے 4 رکعت نماز پڑھی، سبحان اللہ۔ ایسی جگہ جنگ بدر کے مقام پر، بدر کے مقام پر جنگ لڑی گئی، 70 کفار مارے گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ایسا کرو ان سبوں کو لاؤ اور لا کر کے اس کنویں میں ڈال دو۔ سب کے لاشوں کو کنویں میں ڈالا گیا، سب مر گئے ہیں نا، مرے گئے تھے نا، سب مر گئے تھے نا، تبھی تو کنویں میں ڈالے گئے تھے نا، سب مر گئے ہیں، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ جب کنویں میں ڈال دیا گیا، اب سنیں حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب کنویں میں ڈالا گیا تو حضور فرماتے ہیں اے فلاں، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، سنو دیکھو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا، سبحان اللہ۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا دیکھو وعدہ پورا ہو گیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ اب صحابی حیران، حضور کن سے بات کر رہے ہیں؟
हुजूर आप किन से बात कर, इनसे बात कर रहे हैं? इनका सर अलग है, धड़ अलग है, पांव कटा, हाथ कटा, जिसमें के टुकड़े टुकड़े हो गए, ये मर करके कई घंटा हो गया है। हुजूर अब ऐसे से बात कर रहे हैं, ये सुनेंगे? हुजूर आप इनसे बात कर रहे हैं, ये सुनेंगे? तो हुजूर फरमाते हैं मेरे साहबा सुनो, अभी इनका हाल ये है कि ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। ये तुमसे इसलिए कि हम जो सुनेंगे हमारे जिस्म के कान से सुनेंगे, और जब आदमी मरता है तो रूह के जरिए से, रूह के पावर से, रूहानी ताकत के जरिए से बंदा सुनता है। तो हुजूर फरमाते हैं ये जो मरे हुए हैं ना, ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। और हुजूर किनसे कह रहे हैं? हुजूर खिताब किनसे कर रहे हैं? हुजूर खिताब कर रहे हैं मरे हुए उतबा से, मरे हुए शैबा से, मरे हुए अबू जहल से। मैं पूछना चाहता हूं, अगर मर जाए अबू जहल जिसके कुफ्र में कोई शक नहीं है, अगर मर जाए उतबा, मर जाए शैबा जिनके कुफ्र में कोई शक नहीं है, अगर ऐसा काफिर मर जाए और हुजूर फरमाए, हुजूर ये कहे कि ये मरने के बाद तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, क्या हुआ? ज्यादा आवाज जा रही है? कोई बात नहीं। तो क्या कहा? हुजूर ने फरमाया ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। तवज्जो इधर ध्यान दीजिए, मैं जो बताना चाहता हूं, इन नालायकों के बदअकीदगी को तुम्हारे सामने लाकर रखना चाहता हूं। ये कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए, अब ये क्या सुनेंगे? ये तुम्हारी क्या सुनेंगे? ये तो खुद मोहताज हैं, ये तुम्हें क्या देंगे? ये तो खुद मोहताज हैं। सुनो बुखारी शरीफ की हदीस से बात का मफहूम, हुजूर वक्त का बड़ा काफिर है जो आज मर गया है। उतबा के कुफ्र में कोई शक नहीं, शैबा के कुफ्र में कोई शक नहीं, अबू जहल के कुफ्र में कोई शक नहीं। आज बड़े बड़े कुफारों के लीडर आज मारे गए हैं, हुजूर उनसे मुखातिब हैं। हुजूर कह रहे फला सहाबी के रसूलुल्लाह ये सुनते हैं, ये तो मर गए हैं। हुजूर फरमाते हैं ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। पता ये चला एक काफिर मर जाए उसके सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, एक काफिर मर जाए उसके सुनने की ताकत बढ़ जाती है, उसके सुनने की कुव्वत बढ़ जाती है। अगर काफिर मरने के बाद जिंदों की बोली को सुन सकता है तो वो वलीए कामिल जो ईशा की वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़े, वो अपने मुरीदों की बातों को कैसे नहीं सुन पाएगा? हाँ, अगर काफिर मरने के बाद सुन सकता है तो वो वलीए कामिल जिन्होंने अपने नफ्स को अपने पांव तले कुचल डाला, हाँ वो वली अल्लाह के, वो अल्लाह के दोस्त, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे, वो अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे कि जिन्होंने अपना सब कुछ राहे खुदा में कुर्बान कर दिया, अपने आप को फना कर दिया। क्या मरने के, क्या दुनिया से जाने के बाद वो अपने मुरीदों की बात नहीं सुन सकते? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मेरा मुरीद मशरिक में हो, मैं मगरिब में हूँ, और मेरा मुरीद मुझे पुकारे फरियाद करे तो मैं वहीं से सुनता भी हूँ और उनकी मदद भी फरमा देता हूँ। तो मालूम हो गया कि मरने के बाद जो रूह का मामला है, जो रूहानी ताकतें हैं वो बढ़ जाती है, बढ़ती हैं। एक चीज और सुन लीजिए कि मरने के बाद जो रूह का मामला है ना, उसकी स्पीड है, उसकी स्पीड कितनी है मालूम है आपको? स्पीड कितनी मालूम है? बता दूं, सुनेंगे? जोर से कहें सुभान अल्लाह। ये सब इसलिए बता रहा हूं कि याद कर लो बाबा, बड़े फायदे हैं इसमें, सुभान अल्लाह, है ना। हदीस पाक में है बंदा जब वुजू करके सोता है, क्या करके? रात में सोने से पहले जब वुजू कर लेता है तो जैसे ही सोता है आंखें बंद होती है, उसकी रूह उसके बदन से निकलती है और मलाइका उसकी रूह को अर्श आजम का गश्त कराते हैं। वो रूह कहाँ आती है? अर्श पे जाती है और अर्श का तवाफ करती है
بعض روایت میں یہاں تک آیا کہ عرش کے پاس سجدہ ریز ہو جاتی ہے. کن کی روح؟ زور سے بولا کن کی روح؟ جو وضو کر کے سوتا ہے. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. وضو میں بڑی برکت ہے, بڑے فائدے وضو کے. ہمارے نوجوان رات کو سوتے ہیں تو موبائل سرانے اور موبائل میں سنتے سنتے سانگس ہے نا, سنتے سنتے تب نیند آتی ہے. بغیر سانگ سنے نیند نہیں آتی ہے. پب جی کھیلے بغیر نیند نہیں آتی ہے. رات کے جب تک 1 نہ بجے پب جی کے 1-2 گیم نہ ہو جائے نیند نہیں آتی ہے. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. سب ایسے نہیں ہیں, سب ایسے اللہ نے جسے توفیق دی ہے, اللہ نے جسے ہدایت دی, توفیق دی ہے, اس کا تو عالم یہ ہے جب وہ سوتے ہیں تو کہ شاعر نے کہا نا, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اور کسی شاعر نے کہا درود ایسے پڑھو کہ زبان خوشبو دے, درود ایسے پڑھو کہ زبان خوشبو دے, دل مچلنے لگے آسمان خوشبو دے. تو رات کو درود پڑھ کے سونا چاہیے ہے نا. رات کو وضو کر کے درود پڑھ کر کے اس نیت کے ساتھ سو جاؤ کہ سرکار دیدار فرما دیں. وہ کریم ہیں, وہ کریم ہیں, اپنے غلاموں کی آہو بکا کو سنتے ہیں. کرم فرما دیا تو نصیبہ جاگ جائے گا اور خواب ہی میں دیدار مصطفیٰ ہو جائے گا, ہے نا. تو یہ چیزیں تو کم ہی لوگ کرتے ہیں نا, یہ چیزیں تو کم ہی لوگ کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں میں نے پہلے بتا دیا. اس لیے اے نوجوانوں سنو, اب سے سونا تو کیا کر کے سو گے. اور میں یہاں بیٹھا ہوں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, گارنٹی سے, رات کو بندہ سوئے تو سونے سے پہلے وضو کرے اور درود پڑھتے پڑھتے سو جائے. درود پڑھتے پڑھتے سو جائے گا, ہر سانس کے بدلے اللہ نے کیا عطا فرمائے گا. ہر سانس. وہ تو درود پڑھتے 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 10 بار 20 بار 100 بار جتنی بار ہو سکے درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی سو گیا. پڑھا ہوگا 300 بار 400 بار 500 بار 100 بار 20 بار جتنی بار بھی اتنی بار پڑھا ہوگا, لیکن جب تک سانس چلے گی. اب سونے کے بعد تو نہیں پڑھ رہا ہے نا, اب سونے کے بعد درود نہیں پڑھا, سو گیا اب, لیکن سانس چل رہی ہے, اللہ نیکیوں میں اضافہ فرما رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے 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 آنکھ لگ گئی, سو جاؤ گے, سانس چلتی رہے گی, ہر سانس کے بدلے اللہ نیکی عطا فرمائے گا. ہاں ہے نا. تو کرنا کیا ہے, رات کو سونے سے پہلے وضو کریں گے نا انشاءاللہ. آئے ہائے, جو وضو کرتا ہے فرمایا گیا جیسے ہی آنکھ لگتی ہے روح جسم سے نکلتی ہے اور عرش پر پہنچتی ہے. کس کی روح؟ جو وضو کر کے سوتا, جو ٹی وی چلانے کے بعد اس کی نہیں بابا, ہاں, جو موبائلوں میں گیم کھیلنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا آدمی کو پیشاب کیا کہ کھڑے کیا کہ بیٹھے کیا, پیشاب کے چھینٹے بدن پہ گرے کہ کہاں گرے جسے پتہ ہی نہ ہو, اس کو کیا ہے دین سے, وہ کیسا عاشق ہے بھائی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رات جب سوئے تو کیا کرے, پہلے درود پڑھ کے سوئے. فرمایا گیا جو درود پڑھ کے سوتا ہے نا جسم سے روح نکلتی ہے, عرش پر پہنچتی ہے, عرش کا چکر لگاتی ہے, عرش کے ارد گرد جو ہے روح رہتی ہے. اور روح کے معاملات بھی الگ الگ ہیں, روح کے معاملات بھی الگ الگ ہیں. کسی کی روح چاہے زمزم پر رہتی ہے, کسی کی روح اعلیٰ علیین پر رہتی ہے نا, کسی کی روح کہیں اور رہتی ہے, کسی کی روح اس کی قبر پہ رہتی ہے. الغرض کہ اس کے اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے, وہ اس کے اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے کیسا عمل کیا ہے, کیسے مراتب کیسے درجات ملے ہیں, جیسا جیسا درجہ ملا ہوگا اس طریقے سے وہ روح وہاں رہتی ہے. بہت سو کی روح
راہ زمزم میں مکہ مکرمہ میں کہاں پر آب زمزم کے کنویں کے پاس بہت سو کی روح رہتی ہے جس کے جیسے جیسے مرتبہ ہوتے ہیں، مگر جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے اس کی روح عرش پر پہنچتی ہے اور عرش کے ارد گرد رہتی ہے۔ ایک روایت جسے میں نے کہا کہ عرش کے پاس سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ اب روح کی اسپیڈ کو دیکھیں، روح کی رفتار کو دیکھیں کہ ادھر سویا، آنکھ بند ہوئی اور جیسی آنکھ بند ہوئی روح ڈائریکٹ عرش پر پہنچ گئی۔ روح کہاں پہنچ گئی؟ میں روح کی اسپیڈ کو، روحانیت کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مادیت پہ لوگ آج گھسے پڑے ہیں، اللہ والے روحانیت کے اہل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ والے جو ہیں وہ روحانیت کے ذریعے سے اپنے مریدوں کی مدد فرماتے ہیں، غلاموں کی مدد فرماتے ہیں۔ اب روح کہاں پہنچی؟ عرش پہ۔ اسپیڈ کتنی ہوگی؟ 10-20 کلومیٹر پر آور، 1-2 ہزار کلومیٹر پر آور، خدا ہی جانے کیا اسپیڈ ہوگی۔ ہاں، اب یہ تو جانے کی بات، یہ تو اوپر جانے کی بات۔ بندہ وضو کر کے سویا، روح نکلی عرش پہ پہنچی، اتنے ہی میں الارم بج گیا، ٹن ٹن ٹن، فوراً آنکھ کھل گئی۔ روح جو عرش پہ تھی فوراً بندے کے جسم میں ہے نا۔ اگر آدمی بیدار ہو جائے، روح نہیں آئے تو زندہ رہے گا؟ ارے بولے نا بھائی، بات میری سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، روحانیت کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ روحانیت ہے کیا؟ اللہ والوں کی سپیڈ ہے کیا؟ اللہ والوں کا مقام ہے کیا؟ اللہ والوں کا مرتبہ کیا ہے؟ روح کہاں پہنچی؟ عرش اعظم پہ۔ ادھر آدمی سویا ہے، ابھی سویا تھا، روح عرش اعظم پہ پہنچی، کسی نے آگے دیکھا اٹھو، اور جیسے کہا فوراً آنکھ کھل گئی۔ وہ روح جو عرش اعظم پہ تھی فوراً کے فوراً اس کی اسپیڈ دیکھیں انسان کے جسم میں آ گئی۔ ایک بندہ وضو کر کے سوئے، اس کی روح کی اسپیڈ کا یہ عالم ہے، اس کی روح کی اسپیڈ کا یہ عالم ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اس کی روحانیت کا مرتبہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک بندہ وضو کر کے سوئے اس کی روح کی اسپیڈ کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کی روحانیت کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم کی روح کی اسپیڈ کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو کہا گیا، حضور سے بعد میں فرمایا کہ میرا مرید اگر کوئی مغرب میں ہو اور میں مشرق میں رہو اور مجھے پکارے تو میں سنتا بھی ہوں اور مدد کرتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جو جہاں سے پکارتا ہے میرے غوث ان کی مدد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مگر وقت کافی ہو رہا ہے کیا؟ نہیں نا؟ مگر ایک بات یہ عرض کرتا چلوں کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے معلوم ہے؟ یقین مستحکم ہونا چاہیے۔ یقین کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، میں خود کہہ رہا ہوں، آپ چند دن رات کو سوتے وقت وضو کرنے کے بعد غوث اعظم کا مارا جب تک سو جاؤ، اگر 11 دن کے اندر آپ کی مصیبت نہ ٹلے تو پھر مجھ سے کہنا۔ وہ شان ہے میرے غوث پاک۔ یہ نہیں کہ میں اس وقت کہہ دیا، یہ نہیں، ہم لوگ نہیں، ہم تو وہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جن کو ہمارے بزرگوں نے تجربہ کیا ہے۔ ہاں، سرکاروں کے کرم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جو یقین ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد آ گئی کہ ایک بوڑھی اماں ہے، ان کے یہاں بہت سارا مال آ گیا۔ کیا آ گیا؟ بہت سارا مال آ گیا۔ اب وہ پریشان کہ اتنے سارے مال ہیں اور ہمارے محلے میں چور بہت زیادہ ہیں، تو میں اکیلی ہوں گھر پہ، رات کو چور چوری کر کے لے جائیں گے تو کیا کروں؟ تو ایک پیر صاحب کے پاس گئے۔ کن کے پاس گئی؟ ایک پیر صاحب کے گئی اور کئی پیر صاحب سے کہ حضرت کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی تعویذ دے دو آپ کہ جس کے ذریعے سے میرے مال چوری ہونے سے بچ جائیں، میرے مال چوری ہونے بچ جائیں۔ تو پیر جی نے کہا کہ اماں ایسا کرو، آیت الکرسی پڑھا کرو، رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو۔ اگر آیت الکرسی پڑھو گے تو آیت الکرسی کی برکت سے تمہارے مال چوروں سے محفوظ ہو جائے گے۔
तुम्हारे माल चोरों से। अब बूढ़ी अम्मा को आयतुल कुर्सी क्या पता, उनको लगा कि आयतुल कुर्सी जो कहा बस ये कोई आयत होंगी, यही कोई वजीफा होगा। घर गई और जाकर बस आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी करने लगी। घर गई और जाकर क्या करने लगी? अब आयतुल कुर्सी तो एक आयत है ना, एक अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अब बूढ़ी अम्मा को पता नहीं, उनको लगा कि आयतुल कुर्सी हज़रत ने कहा ये कोई आयत होगी कुरान की या कुछ होगा जो वजीफा मुझे दिया गया है। तो गजा के क्या करने लगी? आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी करने लगी, करते करते सो गई। अब रात को चोर आए तो देखा घर में सिर्फ टूटे फूटे कुर्सियां बची हैं, टूटी फूटी चीजें, सामान कुछ है नहीं, वापस चले गए। सुबह को देखा तो घर में फिर वही सामान है, सुबह को देखा घर में फिर वही सामान है। फिर शायद हमारे आंखों का धोखा होगा, आज रात फिर जाएंगे। रात को फिर गए तो बुढ़िया फिर वही आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी करते करते सो गई। तो रात को गए देखा कि फिर वही टूटे फूटे सामान है, कोई चीज है नहीं, जो दिन में देखा था वो चीज नजर नहीं आ रही है। कई दिन 2-3 दिन ऐसा हो गया तो उन्होंने कहा यार इस बुढ़िया से पूछना पड़ेगा माई से कि भाई वजह क्या, बात क्या है, जो चीजें दिन में दिखती है रात में दिखती नजर नहीं आती, क्या बात है? तो क्या करे? तो कहा ऐसा करो भेष बदल लो। क्या करो कि भेष बदल लो, टोपी दाढ़ी वाले लोग, दाढ़ी है टोपी लगा लो, जुब्बे कुब्बे पहन लो, चलो चलते जाके पूछते हैं। अब वो सब गए और जाके बुढ़िया से पूछने लगे कि माई क्या बात है, तुम्हारे घर में बहुत सारे सामान है, रात को नजर नहीं आते सामान। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बुजुर्ग के पास गई थी और उन्होंने एक वजीफा दिया है, उन्होंने एक वजीफा का, कौन सा वजीफा दिया है? तो कहा वजीफा आयतुल कुर्सी आयतुल कुर्सी है। क्या वजीफा है? तो कहा आयतुल कुर्सी। मुझे कहा कि आयतुल कुर्सी पढ़ती रहना तो क्या होगा? तो कहा तुम्हारे माल महफूज हो जाएंगे। मैं रोजाना सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, तो आयतुल कुर्सी की बरकत से अल्लाह ताला मेरे माल को चोरी होने से महफूज रखा है। सुभान अल्लाह। हालांकि आयतुल कुर्सी वो है नहीं जो वो पढ़ रही थी, मगर आयतुल कुर्सी पर यकीन था और ये भी भरोसा था कि जिसने दिया है वो उन्होंने सही चीज दी है, जो दिया है अगर हम इस पर यकीन कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर एक बुढ़िया एक अल्लाह वाले पर यकीन करके आयतुल कुर्सी कहती रहे, उसके माल चोरों से महफूज रहे, अगर हमारा भी गौसे आजम पर यकीन हो जाए कि मेरे गौल गिरतों को उठाने वाले हैं, मेरे गौल भुगतों को तिराने वाले हैं, मेरे गौल गरीबों के सहारा है, मेरे गौल फरियाद को सुनते हैं, मेरे गौल मदद फरमाते हैं, अगर हमारा अकीदा मजबूत हो जाता है तो अल्लाह ताला गौसे आजम के तुफान तुम्हारे बिगड़े काम बना देता है, तुम्हारे बिगड़े काम बना देता है। और क्यों न बनाए? सुभान अल्लाह, क्यों न बनाए? मेरे गौस खुद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, मेरे गौस खुद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे वो मकाम वो मर्तबा अता किया है कि मेरे जैसे मकाम मर्तबे को किसी और अख्तार को अल्लाह ने अता नहीं फरमाया। वो गौसे आजम की जात है। सुभान अल्लाह। आप जानते हैं गौसे आजम कौन है? अल्लाह। बगदाद की सरजमीन पर एक शहर है जिसे जीलान कहते हैं, बल्कि गीलान कहा गया, जो अभी जीलान है ना, उस शहर में सरकार गौसे पाक का जो है कि आमद होती है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम जिन्हें दुनिया अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम क्या है? तो कहा अब्दुल कादिर है। कुन्नियत क्या है? अबू मोहम्मद है। अलकाबात क्या है? अलकाबात तो बेशुमार है। क्या क्या अलकाबात है? कोई ताजदारे बगदाद कहता है, कोई सुल्तानुल औलिया कहता है, कोई सुल्तानुल मशाइख कहता है। आलम ये है, कोई पीरे पीरा कहता है, कोई मीरे मीरा कहता है। पता ये चला सरकार गौसे पाक का नाम क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी। कुन्नियत क्या है? अबू मोहम्मद। और अलकाबात क्या है? बेशुमार अलकाबात हैं। सरकार गौसे आजम के दुनिया में आने से पहले ही सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से लोगों ने जो है अपने अपनी राय रखी है, सबने जो है खुशखबरी दी है, बशारतें दी है कि बगदाद की सरजमीन पर एक
ایک اللہ والا آنے والا ہے۔ آپ بڑے بڑے بزرگوں کے حضرت محمد کاکیز کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا ابھی غوث اعظم آئے نہیں ہے لیکن آپ کی آمد کا شہرا ہے۔ جنید بغدادی سرکار غوث پاک کے آمد کی خبر دے رہے ہیں، ابھی غوث آئے نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ بغداد کی سرزمین پر ایک غوث آنے والا ہے، بغداد کی سرزمین پر ایک ولی کامل آنے والا ہے۔ پتہ یہ چلا غوث اعظم ابھی آئے نہیں ہے لیکن شہرا بج رہا ہے، غوث اعظم ابھی آئے نہیں ہے لیکن آپ کی آمد کے تذکرے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جب آئے نہیں تو آمد کا شہرا تھا، اور جب آئے ہیں تو آنے کے بعد شہرا ہے، اور جب دنیا سے گئے ہیں تو اب تک شہرا ہے، اور اللہ نے چاہا تو صبح قیامت تک میرے غوث کا شہرا رہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں مزرعے چشت و بخارا ہو کے عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا ہو کے عراق و اجمیر، کون سے قسط پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ ہر ایک نے میرے غوث سے فیوز حاصل کیا ہے، برکاتیں حاصل کی ہیں۔ میں نے کہا نا وقت بھی ہو رہا ہے نا، کہ اگر سرکار غوث پاک کے حالات، آپ کے مناقب، آپ کے احوال پر گفتگو ہو تو یہ 10 11 12 روزہ پروگرام یہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو اولیاء اللہ کی شان ہی، ان کے تصرفات ہی کو بلکہ مختصر طریقے سے ایک ایک حدیث اور ایک ایک اقوال کے ذریعے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کے تصرفات پر۔ اور خالی سرکار غوث پاک کے تصرفات ہی پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی دن کی تقریر سرکار غوث پاک کے تصرفات پر ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے غوث کی کرامتیں اتنی ہیں کہ بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ اکبر فرماتے ہیں، غوث اعظم کی کرامتوں کا حال تو یہ ہے جس طریقے سے تسبیح کے دھاگے کو توڑ دو تو ایک کے بعد ایک دانے تسبیح کے نکلتے چلے جاتے ہیں، اسی طریقے سے غوث پاک سے ایک کے بعد ایک کرامتوں کا ظہور ہوتا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، کبھی چیل کو مارتے ہیں، کبھی چیل کو زندہ کرتے ہیں، کبھی آپ کے کتے سے، آپ کے کتے کے ذریعے سے جو ہے شیر کو جو ہے کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے ہیں۔ کبھی عالم یہ ہے سرکار غوث پاک کا مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی عالم یہ ہے کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے، ہاتھ بڑھا کر اسے کنارے لگا دیتے ہیں۔ کبھی عالم یہ ہے 12 سال کی ڈوبی ہوئی باراتیوں کی کشتی اسے نکال کر کے ساحل سمندر پر لا دیتے ہیں۔ سرکار غوث پاک کی کرامتوں کا کیا کیا ذکر کروں۔ کبھی کوئی لڑکی کو جن اٹھا کر لے جائے، غوث پاک کا نام بول دیا جائے تو جن لڑکی کو لا کر واپس کر دیتا ہے، اس لیے کہ میرے غوث کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جناتوں پر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث کی کرامتوں کا اگر ذکر کیا جائے تو کئی دنوں کی تقریر غوث اعظم کی کرامتوں پر ہو سکتی ہے۔ غوث کی جو ہے ولایت پر اگر گفتگو کی جائے تو کئی دن کی تقریر سرکار غوث پاک کی ولایت پر ہو سکتی ہے۔ اگر میرے غوث کے علم پر گفتگو کی جائے تو کئی دن کی تقریر غوث اعظم کے علم پر ہو سکتی ہے۔ اگر غوث کے عبادت اور ریاضات پر تقریر کی جائے تو کئی دن کی تقریر سرکار غوث پاک کے عبادت اور ریاضات پر ہو سکتی ہے۔ اور اگر جو ہے سرکار غوث پاک کے جو ہے آپ کے تمام مجالسوں کی ذکر کی جائے تو 1 2 10 20 30 نہیں بلکہ 40 40 50 50 دن لگ جائیں گے۔ سرکار غوث پاک کے مجلسوں کا، آپ کی واعظ و نصیحتوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جو ہے سرکار غوث پاک کی فتوح الربانی، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اس کتاب میں سرکار غوث پاک کے محفل و مجلس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو تقریباً میں نے قریب 40 سے بھی زیادہ سرکار غوث پاک کے خطبات کو اس کتاب میں پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سرکار غوث پاک کے کمالات ہے، یہ سرکار غوث پاک کے علم کی بات ہے، یہ سرکار غوث پاک کی جلالت علمی کی شان ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا سرکار غوث پاک کے تعلق سے جتنی بھی گفتگو ہم کریں وہ کم ہے، لیکن بزرگوں کے ساتھ ساتھ سرکار غوث پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات راسخ آ جائے یہ اللہ والے ہیں، یہ تصرفات فرماتے ہیں، ان سے محبت کرنے سے بلائیں ٹلتی ہے، مشکلیں دور ہوتی ہیں، مشکلیں کافور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا ہمارا عقیدہ اسی پر مضبوط و مستحکم ہو جائے تو انشاءاللہ الرحمن سارے بگڑے کام بنتے نظر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ والوں سے محبت کیجیے۔ یہ بتانا کیوں ضرورت معلوم ہے؟ ہمارے نوجوان سنتے ہیں اور سننے کا کہتے ہیں واہ ماشاءاللہ اب غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے،
لیکن تھوڑے دن کے بعد پھر انہی لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تھوڑے دنوں کے بعد انہی کی صحبت، انہی کی محفل، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. رافضی خارجی والا طریقہ اختیار کر کے پھر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. سرکار غوث پاک تو بغداد میں ہیں، ان کے وصال کو تو 900 سال ہو گیا، اب بھی مدد کریں گے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ذہن میں نئے نئے طریقے، نئے نئے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. اس لیے ذہن کو پاک کرو، دل کو صاف کرو، عقیدہ مضبوط کرو، اور یہ تہیہ کر لو، یہ سوچو کہ میرا غوث اگر چاہے تو 900 سال پہلے اور اب بھی جو ہے اپنے غلاموں کی مدد فرما سکتے ہیں. اور فرما سکتے ہیں کیا؟ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، کوئی کہتے یا غوث میری بگڑی بنا دو تو بگڑی بن جاتی ہے. کوئی کہتے یا غوث میرا فلاں کام ہے وہ رکا ہے وہ پورا ہو جائے، وہ کام پورا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ میرے غوث کا مقام ہے، میرے غوث کی شان ہے. لہذا اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، ولیوں سے رشتہ مضبوط کیجئے، غوث عالم سے رشتہ مضبوط کیجئے، انشاءاللہ بیڑا پار ہوتا رہے گا. اب ساتھ ہی ساتھ ایک وظیفہ لے لیجئے اور اس وظیفے کو لے کر کے جائیے، انشاءاللہ آپ کے تمام تر بگڑے کام بن جائیں گے. جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہیں، جو سن رہے ہیں، جو آن لائن طریقے سے سن رہے ہیں، وہ سب کے سب ایک وظیفہ دے رہا ہوں، اسے کر کے دیکھو، انشاءاللہ صبح قیامت تک مجھے دعائیں دیں گے آپ. صبح قیامت تک. لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہے، گھر میں پریشانی ہے، بلائیں آ گئی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. رات کو عشاء کے بعد مصلی بچھا دو، 2 اگربتی سرکار غوث پاک کے نام سے سلگا دو، اور سلگانے کے بعد یا غوث الغیاث، کیا ہے؟ یا غوث الغیاث، یا غوث الغیاث، یا غوث الغیاث. اس وظیفے کو آپ روزانہ عشاء کے بعد 111 مرتبہ پڑھنے کا ورد بنا دو. کتنے دن؟ 111 دن، 111 بار پڑھنے کا ایک معمول بنا لو روزانہ. اور یہ 1-2 دن نہیں، ساری زندگی کا وظیفہ بنا لو. صرف 11 ہی دن گزریں گے، آپ کے سارے معاملات حل ہوتے نظر آئیں گے. صرف 11 دن. کتنے دن؟ صرف 11 دن گزریں گے، آپ کے سارے معاملات حل ہوتے نظر آئیں گے. اور اگر آپ نے ساری زندگی اسی کو اپنا وظیفہ بنا لیا تو آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. کسی عامل کے پاس، کسی بابا کے پاس، کسی گنڈا والے کے پاس، کسی تعویذ والے کے پاس، کسی جادو ٹونا والے کے پاس جانے کی ضرورت، یہ میرے اوپر نظر ہے، یہ بلا ہے، جادو ہے، پھلا ہے، ہمک ہے، ڈھمک ہے، کچھ نہیں. بس اس ایک وظیفے کو اپنا شعار بنا لو. قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، آپ کر کے تو دیکھو، انشاءاللہ آپ مجھے صبح قیامت تک دعائیں دیں گے. ہاں تو بس آج کی تقریر میں یہی ایک وظیفہ ہے. یہ آپ کے لیے سبق بھی ہے، درس بھی ہے، نصیحت بھی ہے. غوث اعظم سے رشتہ مضبوط کرو، روزانہ کا ایک ورد بنا لو اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. دیکھو انشاءاللہ آپ کے بگڑے کام کیسے بنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. بولنے کو غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ. طلع البدر علینا
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أرسل الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله آپ کا تشریف لانا وقت بھی اتنا سہانا جگمگا اٹھا زمانہ عوریں گاتی تھی ترانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك شفيعنا يوم الجزاء سید طاہر مولا کریم پروردگار عالم خالق کائنات وحدہ لا شریک کریم مکار سادہ بندہ نواز بے نیاز پروردگار عالم اپنا فضل فرما رحم فرما کرم فرما تیری دی ہوئی توفیق سے باری تعالیٰ شروع سے اب تک جو کچھ بھی ذکر خیر ہوا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ماں حیدر شیرنی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما باری تعالیٰ ان کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما سرکار کے توسل سے 1,24,000 کے مبشر انبیاء کرام رسولان اعظام کے مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما تمام غوث قطب ابدال اغواص اوتاد تمام تدر محبوب مقبول برگزیدہ اور نیک بندوں کی مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما جمیع انبیاء مرسلین جمیع اولیاء کاملین جمیع مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کرواحید جماعت کو نظر مولا قبول فرما بالخصوص ان تمام جگہ صاحب سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کے مقدس بارگاہ میں مولا قبول فرما بار تعالیٰ ساتھ ان تمام جگہ صاحب مرحوم سید طاہر کی روح کو اصال بار تعالیٰ مرحوم کے تمام گناہ صغائر و کبائر کو معاف فرما مرحوم کی قبر کو تاحد گشادہ عطا فرما ان کی قبر کو بقائے نور عطا فرما ان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرما مرحوم کروٹ کرب جنت نصیب فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما باری تعالیٰ جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر آئے سب کی حاضری قبول فرما سب کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما سب کی پریشانی کو دور فرما سب کو علم نافع عطا فرما علم دین دنیا سے آراستہ و پیراستہ فرما جن لوگوں نے اس کار خیر میں دام در میں قدم قلب سونے حصہ تعاون کے باری تعالیٰ سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے مشکلوں کا فور فرما دے سب کے کاروبار تجارت میں ترقی عطا فرما دے رزق میں برکتیں عطا فرما دے بار تعالیٰ اس شہر پر اور خاص کر سعید پورہ کی سرزمین پر اور اس شہر کے تمام سنی اور غیور مسلمانوں پر اپنا فضل خاص عطا فرما رحم کی کرم کی خیر کی بارشیں نازل فرما سرکاروں کی توفیق دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم